سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو معلومات دینے کے لیے، آپ کو جو ہے باخبر رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ایک بہت ہی اچھا سا مضمون ہم اخبار جہاں سے لے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے کثرت استعمال سے 3 چیزیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ ایک تو لوگوں میں ڈپریشن، دوسرے فکر و پریشانی، فکر اور اپنی لائف کے بارے میں بہت زیادہ پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ اس وقت اگر آپ کسی بھی نوجوان کو دیکھ لیں، یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ یا تو اس کی جیب میں یا پھر اس کے کانوں سے موبائل فون لگا ہوا ہوگا، یا اس کی انگلیاں ٹچ اسکرین پر پھسل رہی ہوں گی۔ یہ دور جدید کا ایک خاص تحفہ ہے جس سے لوگ یقیناً اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں سے زیادہ رابطے میں رہنے لگے ہیں، لیکن فوائد کے ساتھ نقصانات بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کی اکثریت اپنے بچوں کی اس مشغولیت پر جھنجلا اٹھتے ہیں اور ان سے فون بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن شاید ہی ان کی سنی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا ہمارے حواس پر منشیات کی طرح چھا گیا ہے، اور منشیات سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہی ہم اس جدید سہولت کے نام پر بھگت رہے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ کیا فیس بک اور ٹویٹر سے ہمیں خوشیاں ملتی ہیں تو اکثر کا جواب نفی میں آئے گا۔ ایک حالیہ سروے یہ بتاتا ہے کہ ہر 5 میں سے 1 فرد یہ شکایت کرتا ہے کہ سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال سے اس میں افسردگی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو کم عمر نوجوان رات کے وقت سوشل میڈیا کے ساتھ مصروف رہتے ہیں وہ نہ صرف اپنی نیند پوری نہیں کر پاتے بلکہ ان میں انگزائٹی اور ڈپریشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ٹین ایجرز دن بھر میں 24 گھنٹے، ہفتے میں 7 دن سوشل میڈیا کے سامنے خود کو دستیاب رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اگر وہ فوری طور پر ٹیکسٹ یا پوسٹ کا جواب کسی وجہ سے نہ دے سکیں تو خود کو مجرم تصور کرنے لگتے ہیں۔ اگر ان کے گھر کا کوئی بڑا فرد ان سے یہ کہے کہ اس وقت جواب دینا کیا ضروری ہے، صبح دے دینا، تو وہ برا مناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جواب کے منتظر شخص کی دل آزاری ہوگی اور وہ خود کو بھی اپنے طور پہ برا بھلا کہیں گے کہ ہم نے اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ برطانیہ میں اس قسم کے ٹین ایجر سوشل میڈیا سے اس حد تک جذباتی طور پر جڑ چکے ہیں کہ سیکنڈری اسکول میں زیر تعلیم ہر 5واں بچہ رات کو نیند سے بیدار ہو کر لاگ ان ہو جاتا ہے کہ کسی دوست کا پیغام پڑھنے میں کوئی تاخیر نہ ہو جائے۔ آن لائن ملنے والا ہر شخص آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ وہ غلط معلومات فراہم کر کے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو۔ اس لیے نوجوانوں کو اپنی تصاویر اور معلومات شیئر کرنے میں حد سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی بھیجی ہوئی قابل داد تصاویر یا پیغامات میں غیر متوقع طور پر کوئی رد عمل نہ آئے تو ایسی صورت میں بھی جوانوں کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ ایک نئے طبی جائزے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے بہت زیادہ استعمال اور ڈپریشن میں گہرا تعلق ہے، اور یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جو لوگ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ زیادہ کھنگالتے ہیں وہی سب سے زیادہ افسردگی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ 19 سے 32 سال کی عمر کے 1787 بالغ افراد کے ایک سروے میں، جن کی عمریں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتائی 19 سے 32 ہیں، یونیورسٹی آف پیٹسبرگ
کہ ریسرچرز نے یہ دریافت کیا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی ویب سائٹس کم استعمال کرتے ہیں وہ حزن و ملال سے یعنی افسردگی سے دور رہتے ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جب وہ کام پر نہیں ہوتے تو 11 مقبول ترین سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں سے کس پر کتنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اگرچہ سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال اور یاسیت میں یعنی افسردگی میں گہرا تعلق پایا گیا، لیکن ریسرچر نے انہیں یہ مشورہ نہیں دیا کہ انہیں بالکل استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ان کا منشا یہ ہے کہ ان کی ایک حد مقرر کی جائے۔ مثال کے طور پر آپ ایک دن میں 5 دفعہ وزٹ کر لیں، 2 دفعہ وزٹ کر لیں، جو امپورٹنٹ بات ہو اس کو آپ سن لیں، اس کا جواب اگر چاہیں تو دے دیں، ادروائز اسے زیادہ نہیں استعمال کرنے ورنہ آپ کے سر پہ سوار ہو جائے گا۔ لہٰذا کتنا زیادہ، بہت زیادہ ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ پھر ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ کتنا زیادہ ہونا چاہیے اور کتنا وقت اس کو دینا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔